ففروا میرے نماز یا لیتا برائیوں کو چھوڑ دو، برائیوں سے توبہ کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آؤ۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا برابر بڑی فضیلت والی دعا ہے اور کچھ لوگ دعا مانگتے بھی ہوں گے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ کم سے کم اس دعا کو یاد کر لو تاکہ ففروا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر کے فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہے چوتھی شکل، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم سے کتنا گناہ ہو رہا ہے، کتنی برائیاں ہو رہی ہیں اور کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور ہم کتنا نیک عمل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، فرشتے بحث کر رہے ہیں اور بڑی پیاری دعا سکھلائی گئی ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے ترمذی کی، موقع نہیں کہ بیان کریں، اس میں ایک دعا بڑی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ حبک، اے اللہ آپ اپنی محبت ہمیں دے دیں، ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیں۔ وحب من یحب، دنیا میں جتنے انسان آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت بھی ہمارے دل میں پیدا کر دیں۔ وحب عملی یقربنی الی حبک، اللہ ہر وہ چھوٹا بڑا عمل جو آپ کے قریب پہنچاتا ہے، آپ کو راضی کرتا ہے، جس کے ذریعے آپ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، چاہے چھوٹی نیکی ہو یا بڑا نیکی، اللہ ان سارے اعمال کی بھی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، دین کی محبت ہو۔ دعا یاد کر لو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ففروا الی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری چیز میرے بھائیو بڑی ہی اہم ہے، دعا کرو اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ فرار کا ہے، الفرار من الغفلۃ الی ذکر اللہ۔ ہر موقع پر کوشش کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں تو اس غفلت کو چھوڑ کر کے ذکر الہی کی طرف آپ لوٹ آئیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سلام پھیرنے کے بعد پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمد پڑھنے کے لیے انسان وقت نہیں نکالتا۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نار سے محفوظ رکھے گا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں اور 34 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، کتنا بڑا اجر و ثواب آ جاتا ہے۔ ان المنجیات، قیامت کے دن یہی کلمات آپ کو نجات دلانے کا سبب بنے گی۔ تو دوستو ہمیشہ کوشش کریں کہ میرا غفلت الی الذکر، یعنی ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ سے یاد میں غفلت نہ کرو، غفلت کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے لوگو اللہ کو زیادہ ذکر کرو اور اللہ رب العالمین کو بھولو نہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے بڑے فضائل ہیں، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے گا، 25 تک ٹائم ہے تو میں سمجھنا کیا کرے 25 کو ختم کر دینا، 8 منٹ چلو۔ تو یہ ذکر الہی دوست ہے، اگر آپ اس نقطے پر رکھیں کہ الغفلۃ الفرار من الغفلہ الی ذکر اللہ، ہمیشہ انسان کو چاہیے دوستو ذکر الہی، یا کم سے کم ذرا سوچو، نہیں موقع ملتا فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذرا دوستو بھاگو نہیں، وہ آپ جا کر کے چاہے کہ ہوٹل پر گلی میں وہیں جا کر کے بیٹھے بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے سنا نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری کی روایت، اللہ اکبر، صحابہ کرام جو غریب تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، جن کے پاس کوئی بہت زیادہ سب کا خیرات کا معاملہ نہیں تھا، اور انصار جو تھے، انصار مدینہ، مہاجرین کے پاس تو کچھ نہیں، یا یوں کہ فقراء صحابہ کے پاس کچھ نہیں، تن ڈھانکنے کے کپڑے بھی نہیں رہتے تھے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے حالت یہ تھی کہ ہم
لوگ کانٹا رکھتے تھے ببول کا. کیوں؟ اتنی چھوٹی لنگی رہتی تھی کہ جب سجدے میں جائے رکوع میں تو سامنے سے بے پردگی ہو جاتی تھی. اتنی تنگی تھی. کہتے ہیں تو ببول کا کانٹا رکھتے, جب نماز اقامت ہو جاتی تو دونوں کناروں کو اکٹھا کر کے اس میں کانٹا لگا لیتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو. کھانا کیا تھا؟ کھجور کا گچھا لا کر کے ٹانگ دیا جاتا مسجد میں, ایسے میکھیں گڑی ہوئی تھی. جب صحابہ کو بھوک لگتی جا کے ایک کھجور کھاتے اور جا کے پانی پی کے زندگی گزار لیتے. ایسے صحابہ جو بالکل معذور تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ نیکی کا اللہم انی اسألک حبک و حب عملی, اللہ اس عمل کی بھی محبت پیدا کر دے جو آپ کے قریب ہم کو پہنچا دے. نیکی کی محبت پیدا کر دے. نیکی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا تھی. ایک دن سارے صحابہ کرام جو غریب تھے بیچارے بڑے افسوس کے ساتھ آئے, کہنے کہ یا رسول اللہ ہمارے مالدار بھائی تو سب کچھ ثواب لے گئے, ہم لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں بچا. جتنے نیکیاں تھی سب مالدار لے گئے, ہم غریبوں کو کے لیے کچھ نہیں بچا. اور کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نام رسوم ہو رسوم, ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے کا ثواب پاتے ہیں تو یہ مالدار بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. نام روشنی ہو روشنی, ہم نماز پڑھ کے ثواب حاصل کرتے ہیں تو یہ مالدار بھی حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب کہیں صدقہ کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں خیرات کرنے کی, تو آپ نے اعلان کیا ہر مالدار میں لا کر کے آپ کو صدقہ کر دیا. ہم لوگ اس موقع پر نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ